شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی سماعت کی ہے، جس کے اندر کل 128 آیات اور 18 رکوع ہیں. اس پارہ میں بنیادی طور پہ 2 صورتوں کا ذکر موجود ہے. ایک تو سورۃ الانفال کی آخری 35 آیات اور سورۃ توبہ کی ابتدائی 93 آیات اس پارہ میں موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے پارہ میں یہ ذکر کیا تھا کہ سورۃ الانفال جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کی تقسیم جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی نسبت سے اس کو انفال کہا جاتا ہے. تو اس جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پارہ کے اندر کسی کے ساتھ لڑنے کے، جھگڑنے کے آداب سکھائے، طریقہ سکھایا ہے، اسباب بتائے ہیں کہ آدمی اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے، جھگڑتا ہے، تو اس کی سبب، اس کی وجہ کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا. فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے کوچ کرے، زندگی کا خاتمہ کرے، کسی کو موت آ جائے تو وہ دلائل کے ساتھ مرے. اور جب تک آدمی زندگی میں جیے رہے تب تک ایک ایک قدم اس کا دلائل کے ساتھ مزین ہو. جبکہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے دعوے تو بہت بڑے ہیں، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا اور کہا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اسی طرح مشرکین مکہ سے بار بار دلائل مانگے گے تو انہوں نے یہی کہا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. ہماری دلیل کوئی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ہم نے اس کام پہ اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے، قتال کرنے، جہاد کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ دلائل کے ساتھ جینا اور کسی کو جینے کا حق دینا، اس کا نام جہاد اور قتال ہے. جب دلائل کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمیاں، آباء و اجداد کی تقلید، ایسی چیزیں آ جائیں گی اور دین کی مخالفت، اور اس مخالفت میں کمزور مسلمانوں پہ ظلم، تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ جہاد اور قتال کو فرض کر دیا ہے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑنے کے، قتال کرنے کے آداب سکھائے کہ کسی بھی قوم نے اگر اللہ کے راستے میں لڑنا ہے تو وہ کن خوبیوں کی مالک ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا
ایمان والو جب تم کسی بھی جماعت سے ملو تو ثابت قدم ہو جاؤ۔ تو اسلام پرامن دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کسی بھی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دشمن سے ملنے کی خواہش کرے کہ فلاں جنگ ہو جائے فلاں ملک کے ساتھ فلاں لوگوں کے ساتھ، بلکہ فرمایا عافیت طلب کرتے ہیں مومن لوگ جو ہیں۔ لیکن جیسے ہی فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر وہ جینے کا حق نہ دیں، شاعر اسلام کی توہین کریں، تو فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے میدان مقتل میں آنا ہے تو فَثْبُتُوا، اپنے آپ کو ثابت قدم کر لینا ہے، ایمان میں بھی ثابت قدم ہو جانا ہے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہنے کے لیے بھی ثابت قدمی کی دعا طلب کرنی ہے۔ اور فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور یہ ذکر روحانی قلعہ بھی ہے مومن کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک ایسا شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے۔ تو میدان مقتل میں زندہ شعور لوگ کودا کرتے ہیں، میدان جہاد میں وہی لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جو روحانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا طریقہ بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرنی، صرف اپنے ساز و سامان اور اسباب جنگ پہ اوپر اعتماد اور یقین نہیں کر لینا، افرادی قوتوں کے اوپر ہی صرف اعتماد نہیں ہوگا، بلکہ اصل میں اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ایک مسلمان کا اعتماد اور یقین ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور نصرت پہ ہوتا ہے۔ غزوہ بدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ساری رات جو ہے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم، ساری رات دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو جو بغیر اسباب اور ساز و سامان کے میدان مقتل میں کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح اور کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرما دیا۔ اور یہی صحابہ میں سے اب سینکڑوں نہیں ہزاروں میں اور 10,000 کا لشکر حنین کی طرف جا رہا ہے، تو صحابہ کے ذہن اور خیال میں یہ چیز آئی کہ تب تو 313 تھے تو ایسی شاندار فتح ملی ہے، آج 10,000 کا لشکر ہے۔ افرادی قوت پہ یقین اور اعتماد ہوا، نظر پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ صحیح البخاری میں آپ پڑھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حنین کے ابھی میدان میں نہیں پہنچے تو رستے میں ہی حوازن والوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ تیر برسائے، اتنے اچانک حملہ اور اتنے تیر برسے کہ صحابہ اکرام اپنے آپ کو سنبھال نہ پا سکے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 2 صحابہ ہیں، آپ اپنی سواری پہ موجود ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب، میں کوئی افراد کی قوت کے بل بوتے پہ تم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں اسباب اور ساز و سامان پہ یقین کرتے ہوئے تمہارا مقابلہ کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ہمیشہ اللہ کے اوپر یقین اور اعتماد کے ساتھ میدان مقتل میں آتا ہوں، لا کاذب، میں کوئی جھوٹا نہیں، انا ابن عبد المطلب، اور میں میدان میں کھڑا ہوں، میں نسلی ہوں، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جس طرح دشمن سے ملنے کی ملاقات کا جو ہے چاہت اور دعویٰ نہیں کرنا، اسی طرح جب دشمن حملہ کر دے تو اس وقت اپنے ساز و سامان پہ، ہمارے پاس ایٹم ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ہمارے پاس جو ہے بڑی مضبوط فوج ہے،
صرف ان چیزوں پہ اعتماد اور یقین نہیں، بلکہ ایک مومن کا سب سے پہلا جو موقف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہے، اور ایمان والوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نصرت کا وعدہ ہے۔ ہم اس بنیاد پہ کسی بھی قوم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر میدانوں میں جو کامیابی ہے وہ قدم چوم لیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ہمیں سمجھائی ہے، لڑنے کے جو آداب ہیں کہ ہم نے اللہ کی رحمت پہ، نصرت پہ یقین کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، بات ماننے کی کوشش کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا آپس میں تم جھگڑو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تمہارے آپس میں اختلافات کی وجہ سے، تمہارے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے تمہاری جو قوت ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ تو آپس میں میدان مقتل میں جھگڑا، اختلاف نہیں کرنا۔ اور کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق و اتحاد کی دعوت دی اور لوگوں کو میدان مقتل میں آپس میں اختلافات اور فتنے سے بچانے کی تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مقتل کے اندر اگر کوئی مسلمان اس سے غلطی سے چوری ہو جائے تو آپ نے وقتی طور پہ اس سے حد کو بھی ساقط کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ ضد میں نہ آ جائے، آپس میں اختلافات کی وجہ سے یہ کہیں چوری تو گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کہیں ارتداد نہ کر بیٹھے اور غیر قوموں کے ساتھ کہیں مل نہ جائے۔ تو اس لیے آپس میں چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ کامیابی چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، تو نصرت اللہ کی مدد پہ یقین کے ساتھ ساتھ آپس میں اتفاق و اتحاد کو قائم کرنا ہے، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت اور مدد آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اب جب انسان کو یہ چیز سمجھائی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہم جنگی حالات کو پسند نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں ہر وقت اس دنیا میں امن قائم ہو، لوگ شرک و بدعت اور فتنہ فساد سے دور رہیں، خالص اللہ کی عبادت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی چیز ذکر کر دی ہے کہ کہیں اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہم نے جہاد اور قتال کی تیاری نہیں کرنی، دشمن کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے پاس قوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کی استطاعت دی ہے، اس قدر تم نے بڑھ چڑھ کے ان کے خلاف تیاری کرنی ہے۔ جس دور میں جیسی قوت کی ضرورت ہے ویسی قوت اپنے پاس جمع کرے۔ اور فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو سدا کے باندھ کے اپنے پاس۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پہ فرمایا الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، فرمایا اللہ نے قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانی میں جو ہے میری امت کے لیے خیر رکھ دی ہے۔ تو اگر یہ تیاری کریں گے تو کیا ہم اسی لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں اس اپنے اپنے علاقے میں قتال ضرور کرنا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی چیز سمجھائی، فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اگر تم تیاری رکھو گے، اگر تم اپنے ہر بچے کو مجاہد بناؤ گے، اپنے ہر بچے کو جو ہے جہاد کی ٹریننگ دو گے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اللہ اور اللہ کے دشمن اور اسی طرح اللہ کے دشمن اور جو تمہارے دشمن تم ان کو روب کے اندر رکھ سکتے ہو۔ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم اس چیز کے ساتھ روب کے اندر رکھو گے جس وقت تمہارے پاس تیاری ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہے۔ جیسا کہ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اسی طرح بچوں کا یہ کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے میدان مقتل میں پہنچنے کی کوشش کرنا،
یہ وہ جذبات ہیں جو قوموں کو ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، قوموں کو جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اس چیز کی ٹریننگ، خود اس چیز کی جو ہے ٹریننگ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، فرمایا المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف عند اللہ، اللہ کے ہاں جو قوی طاقتور ایسا مومن جو جنگی مہارتیں رکھتا ہے وہ بڑا ہی محبوب ہے ایسے مومن سے جو ان چیزوں سے کمزور اور عاری ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے، اور اس کے ساتھ پھر تیاری تمہاری پوری ہے تو فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر یہ تمہارے لیے صلح کے لیے آ جائیں، اپنے آپ کو جھکا دیں، فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ وہی چیز ذکر کی ہے جو پیچھے ذکر کی تھی، کہ اس وقت بھی صلح کے لیے بھی تم نے آپس میں محبت، پیار، اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ اور فرمایا یہ اللہ کی خاص رحمت اور اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سارا کچھ خرچ کر کے یہ چیز خرید کے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے کہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی جائے تو آپ کبھی نہیں ڈال سکتے۔ تو حالات جنگ ہو یا حالات صلح ہو، معاہدہ ہو، اس میں آپس کے اندر اتفاق و اتحاد رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شیطان اور مسلمان دونوں کا کردار ذکر کیا ہے۔ فرمایا جو شیطان ہے وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ مل کے ان کو ابھارتا ہے اور ان کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس چیز پہ امادہ کرتا ہے کہ وہ نکلے، اور دوسری طرف مسلمان ہیں، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ لوگ جو ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا، اور انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جگہ دی ہے، ان کی مدد کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں جنہوں نے دوسرے مسلمان کے درد کو سمجھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ یہ مدنی سورت ہے اور یہ غزوہ تبوک کے متصل بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس سے قبل مکہ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے، اور مکہ کی فتح کے ساتھ ہی جو کئی ایک قبائل اور بلکہ کئی ایک علاقے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرنے اور اکثریت کے ساتھ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مشرکوں کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جہاد اور قتال کرنے کے فوائد اور اس میں مسلمانوں کے لیے کیا خیر و برکت ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ایسے لوگ جو جہاد سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جان پیش کرنے سے دریغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ناراضگی ہے، وعید ہے، اس کو بھی اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر کل 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شروع میں ہی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین کہہ کے مشرکوں سے اعلان برات کیا ہے۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی نہیں جاتی، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، توجیحات جو ہے مفسرین نے کی ہیں۔ بعد میں تو عوام الناس میں جو توجیہ پیش کی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ جی اس میں اللہ کے غصے کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم اس کے شروع میں ذکر نہیں کی۔ لیکن سب سے زیادہ جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ
سورت انفال کا ایک جز ہے، مستقل صورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بالکل ملی ہوئی اس کا ایک حصہ ہی ہے سورت انفال کا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درمیان میں جو ہے نا بسم اللہ نہیں رکھی۔ تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں، پڑھائی نہیں اور صحابہ کو لکھوائی نہیں، تو مسلمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے محبت کرتے ہوئے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر نہیں کرتے۔ باقی مفسرین کی کئی ایک توجیحات اس میں موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مشرکین مکہ کے بارے میں جو ہے احکامات صادر کیے۔ سب سے پہلے کہ اس کے بعد 4 مہینے کی ان لوگوں کو مہلت دی جائے، پیغام پہنچا دیا جائے کہ آج سے 4 ماہ کے بعد جو مشرکین مکہ ہے وہ مسجد حرام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، حدود حرم کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ چیز ذکر کی ہے، سمجھائی ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، فرمایا اگر مشرکین میں سے کوئی مشرک آ کے تم سے پناہ لینا چاہتا ہے تو آپ ان کو پناہ دے دیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور وہ اسلام کو قبول کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ چیز ذکر کی ہے کہ ان کے ساتھ جو معاہدے ہیں، جو عہد ہوئے ہیں، ان کی پاسداری کرنی ہے۔ اس کے بعد جب یہ حدود حرم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر ان کے ساتھ معاہدے، جس طرح یہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اس طرح پھر ان سے معاہدے ہوں گے۔ لیکن فرمایا اگر یہ عہد توڑ دیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ عہد کر لینے کے بعد پھر اپنے عہد اور قسموں کو توڑ دیں، اور وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن کرنے کی کوشش کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ائمہ کفر جو ہیں، کفر کے جو سردار ہیں، ان کو تم نے قتل کرنا ہے، پھر ان سے لڑائی کرنی، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، امید ہے کہ یہ لوگ اس چیز سے پھر باز آ جائیں گے۔ تو یعنی اگر یہ دین کے اندر طعن کرنے سے مسلمانوں کی عزت کی حفاظت، جان کی، مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں اور اس معاہدے پہ قائم رہتے ہیں تو فرمایا ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ لڑائی کرو، قتال کرو۔ آخر ان کے ساتھ قتال کرنا کیوں ہے؟ اس کے کیا فوائد ہوں گے اگر ہم ان کے ساتھ قتال کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ذکر کیا، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قاتلوہم، تم ان سے لڑو، جنگ کرو، کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ عمومی طور پہ آپ مطالعہ کریں پہلی امتوں کا بھی، تو انبیاء کو یہی طعنہ دیا گیا تھا کہ آپ کی بات ماننے والے وہی ہیں جو ہماری نظر میں بڑے کمزور ہیں، کمتر ہیں، جن کی کوئی معاشرے میں حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا طوبیٰ للغرباء، غرباء کے لیے مبارک ہے، کیونکہ دین غرباء میں شروع ہوا ہے، اور فرمایا آخر میں بھی دین جو ہے غرباء کی طرف واپس آ جائے گا۔ تو یہ لوگ جو مالدار ہیں، جو عہدے والے، شہرتوں والے ہیں، تو یہ ان مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہوں گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ان ہاتھوں، جن کو وہ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان ہاتھوں کے ساتھ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تاکہ ان کو مزید تکلیف ہو۔ جیسے میدان بدر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے سینے پہ چڑھے، تو وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں آنکھیں کھولتے کہتا ہے کون ہے؟ تو فرمایا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ یہ ظالم کہتا ہے اچھا، آج ہماری بکریوں کے چرواہے ہمارے سینوں پہ چڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے، فرمایا تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب پہنچانا چاہتا ہے، اور اسی طرح اللہ ان کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مسلمانوں کو استعمال کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمزور مسلمانوں کو جو ہے نا
فتح اور کامیابی کے ساتھ نواز کے دین اسلام کو پوری دنیا پہ غالب کر دیا۔ اس کے ساتھ فرمایا وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اس کے ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مومن لوگ جو ہے نا ان کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مومن لوگوں کا جو دل ہے وہ اس کو شفا مل جاتی ہے، شاندار ہو جاتا ہے، مسلمان کا جو مزاج ہے وہ انتہائی عمدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال ہماری مدد کی۔ جیسا کہ پچھلے سال میں ہم نے دیکھا تھا کہ فروری کے اندر اچانک یہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے اس کی دھمکیاں آنا جانا، اور پھر اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی، ایک طیارہ ان کا مار گرایا۔ کتنے ہی اس وقت مسلمان کس قدر پریشان تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے اس وقت جذبات، آپ بھی جانتے ہو کہ اس وقت کیا جذبات تھے، کس طرح ایک جوش اور ولولہ جو ہے نا امت کے اندر پیدا، پاکستانیوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں لڑائی کا حکم دے کے، تمہاری مدد فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی دلی تسکین دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو جہاد اور قتال کا رستہ اپناتے ہیں پھر ان کو یہ دلی تسکین ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور مددیں ان کے پاس آ جاتی ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح یہ تمہارے سینوں کو، تمہارے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غصے کو، کینے کو نکالتے ہیں، پھر وہ رسوا ہو کے نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تمہارے اوپر قتال کو فرض نہیں کر دیا۔ اس کا ایک بڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہارے اوپر مہربان ہو جاتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ اور کس قدر مہربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے شہادت کے وقت جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میرے اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ اس سے قبل ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہاد اور قتال اس لیے فرض کیا، اس کا مومنین کو ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان پہ مہربانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اسی پارے کے اندر کہ انسان کی محبت کے کئی ایک معیار ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ کی محبت، کبھی اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، مال کی محبت، جو ہے کاروبار کی محبت، گھر کی محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری محبتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا بس یہ دیکھیں احب الیکم من اللہ و رسولہ، ان میں سے کوئی ایسی محبت تو نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب آ گئی ہے۔ اگر تو ماں باپ، بہن بھائی، اپنی جان مال، گھر دکان کاروبار، ان کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر غالب آ رہی ہیں تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر ان چیزوں کے پیچھے لگ کے تم اللہ کی محبت کو پس پشت، رسول اللہ کے ساتھ عقیدت کو پس پشت، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کو پس پشت ڈال دینا چاہتے ہو تو پھر اس چیز کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اذا اخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ، جب میری امت، میرے امتی جس وقت جہاد کو چھوڑ دیں گے، جہاد کا رستہ چھوڑ دیں گے، اور فرمایا وہ بیلوں کی دموں کو پکڑ لیں گے، مطلب کھیتی باڑی، تجارت، معاملات، کاروبار، یہی اولین ترجیح ہو جائے گی، تو فرمایا پھر میرا اللہ ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمان ظلم کی چکی میں کیوں پس رہے ہیں کہ ان کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے، جو جہاد کے جذبات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو جب تک جذبہ جہاد مسلمانوں میں موجود ہے اور اس روح کو مسلمان معاشرے میں پھونکا جاتا ہے اور مسلمانوں میں یہ ایک تازگی اور ولولہ جہاد موجود رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ ان کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اور یہ آج ذلت اور پستی کے راستے جو دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے میدان قتال اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ یہی فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، نہیں تمہیں سمجھ آتی تو پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان مقتل میں جو اپنی خاص نصرتیں اور مددیں مسلمانوں کے ساتھ کی تھی ان کا ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ چیز سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کامیابی کی صورت میں وہ تمہارے پاس ہی آنے والی ہے، تم نے سست نہیں ہونا، غم نہیں کھانا۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں زندگی میں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہاد فی سبیل اللہ کے مقصد کو ذکر کیا ہے، وہی جو پہلے بھی ذکر کر کے آئے ہیں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سارے اسلوب اور طرز زندگی دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کو سارے ادیان کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ کہ یہ چیز مشرکوں کو بہت ہی ناپسندیدہ لگتی ہے، ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح مدد فرما رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور دین اسلام کو اللہ ساری دنیا پہ غالب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہیں بار بار انداز اور میدان قتال کے جو آداب ہیں وہ سکھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی ہے، اور یہ اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کے اندر جس طرح افراطی قوت اور ایمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مالی طور پہ بھی جو ہے مستحکم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ لوگ اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ کے راستے میں نکالیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جنہوں نے سونا اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کر لیے، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے۔ فرمایا فبشرھم بعذاب علیم، ان لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجیے۔ کس طرح؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے اندر ان کو تپا لیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو ان کے پہلو، ان کے چہرے، ان کی پشتیں جو ہیں ان کو ان کے ساتھ داغا جائے گا، سونے اور چاندی کی جو ہے تختیاں بنا کر اس کو جہنم کی آگ میں تپا کے پھر ان کے جسموں پہ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ جو تم دنیا پہ اکٹھا کرتے آئے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں جو لوگوں کے حق تھے ان کے لیے خرچ کرنے سے تم پیچھے رہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے یہ مال میرا ہے، میرا ہے۔ اور اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص جس کو من آتاہ اللہ مالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک مسل لہ یوم القیامت شجاعا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سارے مال کو ایک سانپ کی شکل عطا کر دیں گے، اور اس کے گلے میں اس کا توق پہنا دیا جائے گا، اور وہ اس کے چہرے پہ ڈسے گا اور یہ اس کو چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ تو آج دنیا میں یہ کہنے والے بھی یہ کمائی میری ہے، یہ محنت میری ہے، اس میں جو ہے یہ چیز میری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سانپ کو جو اس مال کا بنا ہوا اس کے گلے میں توق ہے، تو یہ اسے جان چھڑائے گا، تو اس وقت یہ مال کہے گا کیوں مجھ سے پریشان ہے، انا مالو کا انا کنزو کا، میں کوئی اور تو نہیں ہوں، وہی ہوں جس کو تو دنیا میں کہتا تھا میرا ہے، میں تیرا ہی مال ہوں، تیرا ہی سمیٹا ہوا خزانہ ہوں، اب تو مجھے قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑا آسان سا طریقہ دیا ہے کہ بھئی آپ سارے مال میں سے صرف 40واں حصہ جو ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، تو باقی سارا مال آپ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ دل مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ چیز بھی سمجھائی ہے کہ یہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، کیونکہ جس طرح مال لینے میں آدمی بڑا محتاط ہونا چاہیے،
اسی طرح خرچ کرنے میں بھی بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، انما الصدقات للفقراء، یہ جو فرضی زکوٰۃ ہے یہ نمبر 1 پہ فقیر لوگوں کے لیے، محتاج اور ضرورت مند لوگوں کے لیے، مساکین لوگوں کے لیے، والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے کام میں جو ہے عامل بنے ہوئے ہیں اور ان کا کام ہی یہ زکوٰۃ کو اکٹھا کرنا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے نا عام مفاد کے لیے، مفاد عامہ کے لیے جو ہے دن رات محنت کرنا، اپنا ان کا کام کاج نہیں ہے، تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی غیر مسلم ہے، اس کا دل جو ہے دین کے ساتھ، یا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے تو اس کو مزید اس کے دل کو اسلام کے ساتھ یہ پیش کرنے کے لیے کہ اسلام جو ہے وہ واقعتاً ہی بڑا درد مند دین ہے، مذہب ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ دے کے ان کی ضروریات کو پورا کروانا۔ اسی طرح قیدی جو ہیں ان کو چھڑانا، کسی کو چٹی پڑ گئی ہے اس کی چٹی اتارنے کے لیے وہ پیسہ جو ہے زکوٰۃ کا اس کے لیے خرچ کر دینا، اور فرمایا اللہ کے راستے میں جو ہے جو لوگ اپنے آپ کو محصور کیے ہوئے ہیں ان پہ خرچ کرنا، راہ گیر مسافر اس کا جو زیادہ راہ ختم ہو گیا اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دینا۔ تو یہ 8 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ 10ویں پارے اور آیت نمبر 60 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب غزوہ تبوک کا، کیونکہ یہ سورۃ توبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے کیا احکامات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے منافقین کا ذکر کیا ہے، جو کہ جن کے بارے میں فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خوش تھے یہ کہ ہم میدان مقتل میں نہیں گئے، کلمہ پڑھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو شخص اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس نے جنگ نہیں کی، ولم یحدث به نفسہ، اور اپنے نفس کے اندر اس چیز کو پیدا بھی نہیں کیا، مات علی شعبۃ من النفاق، یہ نفاق کے ایک شعبے میں مرے گا، اس کو موت آئے گی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وعید اس طرح بیان کی، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، 1 2 4 5 10 20 مرتبہ کیا 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، فلن یغفر اللہ لہم، جو میدان مقتل سے منہ موڑ لے، جو اللہ کے راستے میں جان دینے سے، وقت دینے سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اس کے لیے وقت کا نبی، بلکہ نبیوں کا امام، ساری کائنات کا محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کبھی پھر بھی معاف نہیں کریں گے، بلکہ کیا مومنوں کو اے نبی ان کے لیے دعا نہیں، بلکہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیارے حبیب آپ دعا کو چھوڑ کے ان کے خلاف جہاد، ان کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اور ان پہ مزید سختیاں کی جائیں۔ اور آگے فرمایا پہلے تو یہ اجازت ہے، لیکن ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آج کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ ہے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ یہ منافقین جو جان چھڑاتے تھے دین کے کاموں سے، اور خصوصاً جہاد کے کاموں سے منہ موڑنے والے، پھیرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا نہیں کرنی، کیونکہ یہ دین کے کاموں سے، خصوصاً جہاد، میدان قتال سے منہ موڑنے والے، پیچھے موڑنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جہاد اور قتال کو سمجھ کے اس کے جو فوائد اللہ نے مسلمانوں کے لیے ذکر کیے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، جب موت آئے ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔